خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم 18ویں اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے، غور و خوض کریں گے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے ہے، اس کا 55 باب۔ دوسری تلاوت رومیو کے نام خط، اس کے 8ویں باب کی آخری چند آیات، اور تیسری تلاوت یعنی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کے 14ویں باب میں سے لی گئی ہے، جس میں روٹیوں کے معجزے سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کائنات کا خالق، مالک اور رازق خدا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے لوگوں کی ہمیشہ خبر رکھتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے ترس رکھتا ہے، اپنے اندر اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کا فکر کرتا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی حال میں ہوں، خدا ہمیں جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور ہمارے لیے سوچتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، تاکہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ خوش ہو، ہمیں اور زیادہ برکت ملے، اور جب ہم مصائب میں، مشکلات میں آ جاتے ہیں، کسی چیز کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، تاکہ اس کمی کو دور کر سکے اور اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے پڑھتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے دنیا کی سبھی قوموں میں سے چن لیا، انہیں برکت بخشی، انہیں دنیا کی حکومت عطا کی، انہیں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا۔ داؤد بادشاہ کے ذریعے ان کی حکومت پھیل گئی، اور اس کے زمانے میں خدا نے انہیں بہت زیادہ بڑھایا۔ لیکن پھر یہ قوم خدا کی وفادار نہ رہی، تابع دار نہ رہی، بے وفائی انہوں نے کی، اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی زندگی میں روٹی کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں خوراک کی کمی آ گئی۔ تو خدا انہیں دعوت دیتا ہے کہ اے میرے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں روٹی دوں گا، جیسے پہلے اور پرانے وقتوں میں تمہارا ساتھ دیتا رہا ہوں، تمہیں خوراک بہم پہنچاتا رہا ہوں، اسی طرح دوبارہ سے پھر تمہیں میں خوراک دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے، جس کے پاس نقدی نہ ہو وہ بھی آئے اور سب سے بے قیمت یعنی بہت اچھی میں پینے کے لیے لے لے، غلہ بھی خرید لے، اور خدا کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں اور اس سے یہ نعمتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یاد کروایا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا اور داؤد کی سچی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی خدا یاد کرواتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ بے وفائی نہ کرتے تو تم ہمیشہ خدا کی برکتوں سے لطف اندوز ہوتے، لیکن تم بے وفائی کر کے خدا سے دور ہو گئے ہو، اسی وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکلات بھی آئی ہیں، آزمائشیں بھی آئی ہیں، مصائب بھی آئے ہیں، اور یہاں تک کہ خوراک کی کمی کا بھی تم شکار ہو۔ تو خدا کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جاؤ، جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی آ کر مفت میں کھانا کھا لے، روٹی کھا لے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں داؤد کی سچی نعمتیں دوں گا۔ اور یہ والا کلام اور یہ پیشنگوئی اس وقت مکمل طور پر پوری ہوئی جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی نجات کے لیے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ معجزات کیے، لوگوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے، اور لوگوں کو بتایا اور سکھایا کہ اگر تم خدا کے پاس آؤ گے تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج کی انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں،
کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ انہیں آرام کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی، کھانا کھانے کی فرصت نہیں تھی، کیونکہ آمد و رفت بہت زیادہ تھی۔ اور شاگرد جب علاقے میں بھیجے گئے، خداوند یسوع مسیح نے دو دو کر کے انہیں بھیجا، تو وہ چند دن کام کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا ہے، کیسے لوگوں تک خدا کی بات کو پہنچایا ہے، لوگوں نے کتنا قبول کیا ہے اور لوگ کیسے خوش ہیں۔ یہ ساری رپورٹ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دی۔ اسی دوران چونکہ آمد و رفت بہت زیادہ ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آرام دینا چاہتے ہیں، دوبارہ سے انہیں طاقت دینا چاہتے ہیں، ہمت دینا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو خاص باتیں ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ وہ تنہائی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آؤ کسی اور جگہ چلتے ہیں، تو وہ کشتی پر بیٹھ کر کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے۔ دوسری انجیل میں لکھا ہے کہ وہ بیت صدا کے علاقے میں آئے۔ لوگوں کو شاید اس جگہ کا پتہ تھا یا وہ جان گئے یا کسی نے انہیں بتا دیا کہ ابھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار ہو کر فلاں علاقے میں فلاں جگہ چلے گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بہت سے شہروں سے جلدی جلدی شارٹ کٹ رستوں کے ذریعے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں خداوند یسوع مسیح جانے والے تھے، پہنچنے والے تھے۔ اور جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی سے اتر کر اس جگہ پر پہنچے تو کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے بہت بڑا ہجوم دیکھا، یعنی 2 4 10 20 لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ ہجوم کی بات ہے، بہت زیادہ ہجوم وہاں پر انہوں نے دیکھا۔ اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کو انہیں دیکھ کر غصہ نہیں آیا کہ ہم تو ان سے جان چھڑا کر یہاں پر آئے ہیں، یہ پھر ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، ان کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوئی کہ کیسے یہ لوگ خدا کے کلام کے پیاسے ہیں، کیسے انہیں خدا کے کلام کی بھوک ہے اور یہ خدا کا کلام سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بھاگ کر پیدل چل کر اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دلی طور پر خوش ہوئے اور پھر انہوں نے انہیں خدا کا کلام سنانا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، خداوند یسوع مسیح نے انہیں بھی شفا دی۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد کلام سناتے سناتے کافی دیر ہو گئی، شام ہو گئی، تو شاگرد اس بات سے پریشان ہے اور انہوں نے آ کر یسوع مسیح کو احساس دلایا کہ شام ہو گئی ہے، اب ان لوگوں کو رخصت کر دے، کیونکہ یہ جگہ بھی ویران ہے، یہاں پر نہ تو رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے اور نہ ہی خوراک کا انتظام ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب تو انہیں رخصت کر تاکہ یہ ارد گرد کی بستیوں میں چلے جائیں، جا کر اپنے لیے رہائش کا انتظام بھی کریں اور خوراک کا انتظام بھی کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا جواب بڑا ہی دلچسپ اور عجیب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے نہ تو پہلے سے کوئی دیگیں بنوائی تھی، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوراک کا انتظام کیا تھا، نہ ہی شاگردوں نے ایسا کوئی انتظام کیا، تو خداوند یسوع مسیح کیسے کہتے ہیں کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو، تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جی 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوں گی، تھوڑی سی ملے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں اور زیادہ پھر کہتے ہیں جاؤ جا کر دریافت کرو کس کے پاس کیا ہے۔ اور گئے، انہوں نے دریافت کیا تو ایک لڑکا تھا وہاں پر جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور یہ بھی ایک لڑکے کے پاس ہیں، تو خداوند یسوع مسیح انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ روٹیاں لے کر یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اگر خداوند یسوع مسیح کے پاس سے لوگ بھوکے چلے جائیں تو خداوند یسوع مسیح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا ہوں؟ یہ خدا ہونے کی بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اتنے لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان پر ترس بھی کھاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ کیسے ہو جائے کہ خالق کے گھر میں لوگ آئیں اور خالی پیٹ واپس چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رازق جو کہ زمین میں سے فصلیں اگاتا ہے، جو کہ اس کیڑے کو بھی جو پتھر میں ہے رزق پہنچاتا ہے، جو چڑیا کو، کووں کو، پرندوں کو، جانوروں کو خوراک دیتا ہے، تو اس کے گھر میں اس کے پاس کوئی آئے اور بھوکا واپس چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کھانے کا سوچا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ لوگ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آ گئے، تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان روٹیوں کو لے کر ان پر برکت دی۔ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی کریں، ہم کرتے ہیں، اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خوراک ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ اے خداوند، تیری برکت سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے اے خداوند یہ روٹی ہمیں ملی ہے، یہ خوراک ہم تک پہنچی ہے، اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا، دعا کی ان روٹیوں کے لیے، اس خوراک کے لیے برکت چاہی خدا سے، اور پھر یسوع مسیح نے شاگردوں کو دی وہ روٹیاں، اور شاگردوں نے لوگوں تک بانٹی، لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کام کرتے ہیں، بے ترتیبہ، بے تنظیمہ کام نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ان کی زندگی میں ترتیب اور تنظیم نظر آتی ہے کہ جو کام یسوع مسیح کے کرنے والا ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، جو کام شاگردوں کے کرنے والا ہے خداوند یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا کہ تم کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ایسا کلام پیش کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ بھی پہنچے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی بھی ملے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا خود وہاں پر موجود ہے، رازق موجود ہے، تو اس کی برکت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی برکت سے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں میں ایسی برکت آئی، ایسی تاثیر آئی، لوگ کھاتے گئے، کھاتے گئے، کھاتے گئے، اور وہ روٹیاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ 5000 سے زائد لوگوں نے کھانا کھا لیا، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ ہیں۔ 5000 مردوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی ٹکڑے بچ گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ان ٹکڑوں کو جمع کر لو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ یعنی جو اناج خدا ہمیں دیتا ہے، جو خدا ہمیں خوراک دیتا ہے، اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ نہ صرف ہمارے لیے ہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بچ گیا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ زبور نویس فرماتے ہیں سب کی آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں اور تو سب کو غذا دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یعنی خدا اپنے لوگوں کا فکر کرتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں خوراک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ کیا جان خوراک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی؟ یعنی یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، جسم خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، خدا نے ہمیں ودیعت کیا ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے، تو وہ اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے خوراک بھی ہمیں مہیا کرے گا۔ پھر خدا کے کلام میں ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے نکلے
40 साल तक बियाबान में रहे, बगैर मेहनत के, बगैर काम किए खुदा उन्हें रोटी देता रहा। और खुदा ने फरमाया, तस्नीया शरह की किताब में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है इंसान जीता है। यानी इंसान, अगरचे रोटी हमारे जिस्म की जरूरत है, लेकिन इंसान खुदा की मर्जी और खुदा के कलमे से जिंदा है। अगर रोटी में जीने की तासीर हो, अगर रोटी हमारे जिस्म को जिंदा रखे, तो फिर जिनके पास खुराक बहुत ज्यादा है वो कभी ना मरे, बल्कि खाना खाते जाएं और हमेशा जिंदा रहें। तो हम खुदा की बरकत से और खुदा की मदद से, खुदा के हुक्म से जिंदा हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसे इस तरीके से बयान किया कि फानी खुराक ही के लिए मेहनत ना करो। यानी जो खुराक हम खाते हैं फना हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसी तरह हमारा जिस्म भी फना हो जाता है, खत्म हो जाता है। फानी खुराक ही के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जो खुदा का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन है, जो हमें हमेशा की जिंदगी तक मजबूत करता है और कायम रखता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आइए हम अपनी अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस करें कि जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ हमें रूहानी ग़िज़ा की भी जरूरत है। जिस्मानी खुराक के साथ साथ हमें रूहानी ग़िज़ा की भी जरूरत है, खुराक की जरूरत है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियों का मौजज़ा करके ये साबित किया कि खुदावंद यीशु मसीह